آپ سے آغاز کر لیتے ہیں پیڑی صاحب، یہ ہم 2-3 دنوں کے اندر یہ خبر پڑھ رہے ہیں کہ جی بھارت اور چائنا میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اب مودی صاحب نے ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی ٹینشن اسکیلیٹ کرے کہ انہوں نے اپنی فوجیں وڈرا کر لی وہاں سے بارڈر سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فوجیں وڈرا ہی کرنی تھیں تو یہ پھر آپ پرائی جنگ میں کودنے کا فائدہ، اور آپ یہ کیا پیغام کیا دینا چاہ رہے تھے اور کس کو دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ جنگ ہسائی ہوئی؟ جنگ کا کوئی فوری خطرہ مجھے نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ دونوں طاقتیں جو ہیں وہ اپنے جو اقتصادیات ہیں اس کے اوپر زیادہ توجہ دے رہی ہیں۔ نہ چین جنگ چاہتا ہے کہ یہاں پر ہو، نہ ہندوستان چاہتا ہے، لیکن چھڑ سکتی ہے کیونکہ کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں زمین پر کہ وہ سنو بالنگ ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے اور ایک تصادم کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے وہ یہ ذکر کیا تھا ہندوستان کو، جو بھوٹان ہے اس کے جو فارن افیئرز ہیں اور اس کے جو ڈیفنس افیئرز ہیں وہ ہندوستان کے ذمہ ہیں۔ یہ ان کے درمیان جو معاہدہ ہے ان دونوں کے درمیان، تو وہ اب فارن پالیسی جو ہے وہ اس کا کنٹرول کرتا ہے انڈیا، اور اس کا ڈیفنس بھی انڈیا کنٹرول کرتا ہے، اور وہ کوئی کسی کے ساتھ دفاعی رابطے یا خارجی رابطے جو ہیں وہ ہندوستان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ نزدیک آپ کو سکم نظر آتا ہے۔ سکم ایک برٹش پروٹیکٹڈ ایریا تھا۔ 1890 کا جو اینگلو چائنیز یا اینگلو ٹیبٹن جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت یہ ایک پروٹیکٹڈ ایریا تھا، اور یہ بعد میں جب یہ پرنسی اسٹیٹ کا ایک درجہ تھا ان کا، تو اس کے بعد ہندوستان نے سن 75 میں اس کے اوپر فوجی حملہ کیا اور اس کو انڈین یونین میں سن 75 میں اس کو مئی سن 1975 میں اس کو شامل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سلیگری گیپ ہے، جو ایک 27 کلومیٹر کا ایک چوڑا پٹی ہے جو نارتھ ایسٹرن انڈین اسٹیٹس کو کنیکٹ کرتی ہے، منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، میزورم ہے، اور وہاں پر ایک انسرجنسی کی صورتحال ہے، سیپریٹزم وہاں پر موجود ہے۔ تو کوئی چائنیز جو وہ ہے نیفا ہے، نارتھ ایسٹ فرنٹیئر رینج، جہاں پر سن 62 میں لڑائی بھی ہوئی تھی، اس طرح سکم ہے۔ چائنا اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے اس علاقے میں کہ اگر ہندوستان اس کی ہیجمنی کو یا جو وہ ایک پاور بننا چاہتا ہے، تو اگر وہ چیلنج کرتا ہے ہندوستان، تو ان کے پاس یہاں پر جو بڑے دشوار گزار راستہ ہے، ایک انٹری پوائنٹ تو ایک بارڈر کے اندر ان کی جو ایریا ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے روڈز کے ذریعے۔ اچھا، یہ ایسے دشوار گزار علاقہ ہے کہ کئی جو علاقے ہوتے ہیں جیسے ڈوکلم پلیٹو ہے، روڈ ادھر سے گزرنی ہے، کہیں اور سے گزر نہیں سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی اور جگہ سے گزاریں گے تو ایک خرچہ بہت ہوتا ہے، ایک وقت بہت لگتا ہے، اور سڑک بھی خطرناک ہوتی ہے۔ اس طرح اگر اکسائی چن اگر آپ دیکھ لیں، 15% کشمیر اس وقت چائنا کے پاس ہے۔ اکسائی چن یہ سن 62 میں انہوں نے لیا تھا کیونکہ وہ ایک سڑک بنانا چاہتے تھے زنجیانگ سے ٹبیٹ تک، تو اس کا صرف وہی بن سکتا تھا، اکسائی چن سے ہی بن سکتا تھا۔ وہ ہندوستان کا علاقہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہے، چائنا نے وہ علاقہ لے لیا اور وہاں پر سڑک بنا دی ہے۔ تو اس طرح ڈوکلم پلیٹو کے اوپر بھی سڑک وہ ہاں تقریباً وہی ہے، جس کے اوپر میرے خیال میں انڈینز نے اس کو کہا ہوگا کہ اس کو آپ چیلنج کریں کیونکہ یہ ہمارے لیے خطرہ بنتا ہے، ورنہ سوڈان کیا نام ہے، بھوٹان کا کیا وہ حیثیت ہے کہ وہ کرے۔ تو وہ جب تک، کیونکہ فارن افیئرز انڈیا ڈیفنس انڈیا کرتا ہے، تو انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ اس کو چیلنج کریں، اور انہوں نے ٹروپس ڈال دیے۔ ابھی انڈیا نے یہ بہت خطرناک ایک اور ایک اس کے بڑے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے اسٹریٹجک افیکٹس ہو سکتے ہیں کہ ایک تھرڈ کنٹری میں آپ نے ٹروپس ڈالے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں۔ کل اگر چائنا کشمیر میں ٹروپس ڈالتا ہے تو آپ کیا موقف لیں گے؟ تو آپ ہندوستان کیا موقف لے کہ ڈسپیوٹڈ فار ایگزامپل کہ سی پیک کے اندر اگر پروٹیکشن کے لیے چائنا کہتا ہے کہ ہم ٹروپس ڈالنا چاہتے ہیں، بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی تو ہاں چائنا میرے خیال میں اس میں کافی چائنا کو فائدہ ہوا ہے، کیونکہ چائنا نے جو پوسچر اختیار کیا اور انڈیا کو تھریٹ وغیرہ کیا، انڈین ٹروپس وڈرا کر گئے ہیں۔